السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کو سورہ اخلاص کی خلاصہ تفسیر اور اس کے معروف و مسائل کے بارے میں بتاؤں گی۔ سورہ اخلاص، اس کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی صفات اور نصب بیان کرنے کے لیے کہا۔ اس پہ یہ سورہ نازل ہوئی، یعنی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اپنے کمال ذات و صفات میں ایک ہے۔ کمال ذات یہ کہ واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور کمال صفات یہ کہ علم، قدرت وغیرہ اس کے قدیم اور محیط ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اس کے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اب سورہ اخلاص کے معروف و مسائل۔ شان نزول، ترمذی، حاکم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا نسب پوچھا تھا، ان کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ دوسری بعض روایت میں یہ ہے کہ سوال یہود مدینہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اسی لیے اس سورہ کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حسب ساری، عطار، اکرمہ، جابر رضی اللہ عنہ نے اس کو مکی کہا ہے، اور قتادہ، ضحاک وغیرہ نے مدنی، یعنی ابن عباس کے دو قول منقول ہیں۔ قرطبی، بعض روایات میں ہے کہ مشرکین کے سوال میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونا، چاندی یا اور کچھ؟ ان کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ فضائل سورہ، امام احمد نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اس سورہ یعنی سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ ابن کثیر۔ ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے، تو آپ تشریف لائے اور قل هو اللہ احد کی قرأت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ رواہ مسلم فی الصحیح۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی نے ایک طویل حدیث میں روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام قل هو اللہ احد اور معوذتین 3 بار پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ ابن کثیر۔ امام احمد نے حضرت عقبہ ابن عامر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی 3 صورتیں بتاتا ہوں جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن سب میں نازل ہوئی، اور فرمایا کہ رات کو اس وقت نہ سو جب تک ان تینوں معوذتین اور قل هو اللہ احد کو نہ پڑھ لو۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے کبھی ان کو نہیں چھوڑا۔ ابن کثیر۔ قل هو اللہ احد، لفظ کل میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی طرف ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو ہدایت کا حکم ہو رہا ہے، اور لفظ اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہی اور تمام کمالات اور جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ احد اور واحد ترجمہ تو دونوں کا ایک ہی کیا جاتا ہے، مگر مفہوم کے اعتبار سے لفظ احد کے معنی شامل ہے۔ لفظ احد کے معنی میں بھی شامل ہے کہ وہ ترکیب اور تجزیہ سے اور تعدد سے اور کسی چیز کی مشابہت اور مشاکلت سے پاک ہے، یعنی وہ کسی ایک یا متعدد مادوں سے نہیں بنا، نہ اس میں تعداد کا کوئی امکان ہے، نہ کسی کے مشابہ ہے۔ یہ جواب ہو گیا ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے متعلق پوچھتے تھے کہ وہ سونے چاندی کا ہے یا کسی جوہر کا۔ اس ایک مختصر جملہ میں ذات و صفات کے سب مباحث آ گئے، اور کل میں نبوت و رسالت کا مسئلہ آ گیا۔ اس میں غور کرو تو یہ ایک مختصر جملہ ان عظیم الشان مباحث کو حاوی میں جو بڑی بڑی جلدوں میں لکھے جاتے ہیں۔